آپ جب ہجرت کر کے گئے اور راستے میں ایک جگہ بھوک لگی تو ایک خیمہ تھا، وہاں ایک بڑھیا مائی بیٹھی ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر نے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں جی اس بکری سے دودھ نکال لو. تو وہ بکری ایک تو وہ اس کی بکرے سے ملائی نہیں ہوئی تھی اور دوسرا کمزور. تو اس نے کہا بیٹا اس کی تو بکرے سے ملائی بھی نہیں ہوئی، ملاپ ہی نہیں ہوا، اور دوسرا اس کے اوپر صرف کھال ہی کھال ہے، گوشت ہی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا اب مجھے اجازت دے دو کل لے لو. اب چونکہ وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی تھی نا تو اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا. یا تو یہ کوئی عرب نہیں ہے یا یہ جانتا نہیں ہے کہ بن بیاہی بکری اور وہ بھی صرف چمڑا، آپ نے ایسے ڈول اس کے نیچے رکھا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو لٹک کے نیچے آ گئے. ایک بکری میں ایک گلاس دودھ ہوتا ہے، چھوٹا گلاس، آپ نکالتے گئے وہ پورا برتن بھر گیا، فل بھر گیا. تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر وہ جو رہبر تھا اس کو پلایا، بعد میں خود پیا اور پھر بکری کے نیچے بیٹھے پھر پورا بھر دیا، چھوڑ کے چلے گئے. ایک بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال، اس کے بعد وہ یا ذبح کر لو یا وہ مر جائے گی. یہ بکری 22 سال زندہ رہی ان ہاتھوں کی برکت سے، اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی، ذبح نہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے جس بکری مری ہے تو اس کا خامد آیا، تو نے جب دودھ دیکھا کہنے لگا کرمالی اے دودھ کتوں آ گیا، اور یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی اس بکری سے. کہا تیری عقل ٹھکانے ہے، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اور اس بکری کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے تو بچہ دیا ہے نا، اس کے اوپر گوشت ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی پہلے پاگل ہی ہو رہی تھی. ایک آدمی آیا تھا، کوئی جادوئی شخصیت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، یہ پورا پہلے بھر کے انہوں نے خود پیا ہے، اب بھر کے ہمیں دے گیا ہے. تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا. تو اب وہ حلیہ بتانے لگی. تو آپ پہلے صرف الفاظ سنو کہ اس میں کیا موسیقی ہے اور کیا رنگ ہے جملوں کا اور کیا ایسے موتی پیروئے ہوئے ہیں. کہنے لگی رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تزر به سعلا وسيم قسيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في لحيته كثاثة في عنقه سطع يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر إن تكلم علاه الوقار وإن تكلم علاه الوقار وإن سكت علاه الحياء إن تكلم علاه النور وإن سكت علاه الوقار لم تر عيني مثله قط. میں نے ایک آدمی دیکھا ظاہر الوجاہ، جس کو دیکھتے ہی دل پکڑا جاتا تھا. کئیوں کو دیکھ کے دل کریں بھائی نس جاویے. میں اپنی فیملی، ہماری ذمہ دار فیملی، نہ کسی کو پتا داڑھی کیا ہوتی ہے، پگڑی کیا ہوتی ہے. میں یہ 1971 میں 4 مہینے تبلیغ میں لگایا، داڑھی رکھی. تو جب واپس آیا تو سارے گھروں میں خبر پھیل گئی بھی طارق جمیل آ گیا. تو میرے گھر کے سارے چھوٹے بچے اتنے 15-20 بچے دوڑ طارق بھائی آ گئے، طارق بھائی آ گئے، طارق بھائی آ گئے. تو جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک میری کزن، اب تو ماشاءاللہ بچوں والی، ہائے بلا آ گئی، بلا آ گئی. سارے دوڑ گئے. اور پنجابی میں کہا بھبو آ گیا، بھبو آ گیا، سب دوڑ گئے. لیکن یہ کون ہے؟ دل کو پکڑ لیتا ہے. ابلج الوجہ، یوں لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. حسن الخلق، انتہائی سر سے لے کر پاؤں تک انتہائی خوبصورت. لم تعبه ثجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا برابر. پیٹ نہ نکلنے دیا کرو. خاص طور پر جو مولوی ہیں نا، ان کو نصیحت کرتا ہوں،
باقیوں کو بھی کہتا ہوں، دب کے نہ کھایا کرو، بچا کے کھایا کرو. میرے نبی کی سنت ہے، پیٹ ادھر ہوتا ہے خود ادھر ہوتا ہے. وَلَمْ تُزْرِ بِهِ سَعْلًا، نہ اتنا پتلا تھا کہ بے روب ہو جائے. وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے، اس کو وسیم کہتے ہیں. اور یہ دنیا میں ایک آیا ہے، نہ پہلے کوئی آیا نہ آئندہ کوئی آئے گا. یوسف علیہ السلام حسین تھے، ہمارے نبی وسیم تھے. وسیم وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر جی نہ بھرے، آنکھ نہ بھرے. 93 میں میری جماعت گئی کینیڈا، تو میں نے خود کہا یار وہ نیاگرا دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہاں میں لے گئے. پھر 2000 میں دوبارہ جماعت گئی تو میں نے نہیں کہا، مقامیوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو. تو 97 میں، پہلے 93 پھر 98، نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو. پھر 2000 میں پھر میری جماعت گئی تو کہنے لگے مولانا نیاگرا دیکھیں. میں کہا یار پانی ہے ویکھتا لیا ہن کی ویکھنا، دفع کرو دفع کرو. کہ رات کو لائٹیں ہوتی ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے. میں کہا رات کو اس نے سونا تو نہیں بڑھنا، پانی بڑھنا ہے نا، دفع کرو. وسیم کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، مر جاؤ پر دیکھنے سے دل نہ بھرے. یہ اللہ نے ایک ہی بنایا، اللہ کی قسم ایک ہی بنایا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. نسل بھی ایسی، شکل بھی ایسی. وسیم، دل ہی نہیں بھرتا. قسیم، وسیم قسیم. قسیم کسے کہتے ہیں؟ جدھر سے دیکھو حسن اس کا غلام ہو. ہم کہتے ہیں یار فلانے کی نا آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. اس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ چہرہ اتنا خوبصورت نہیں ہے، آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. یار ان کے بال بڑے خوبصورت ہیں، یار اس کی باڈی بڑی خوبصورت ہے. اور میرا نبی کیا تھا؟ اس رب کی قسم جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا، آپ کو جمع کیا، ناخن ایک بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جدھر سے دیکھو گے حسن ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. قسیم، اللہ اس اماں کا بھلا کرے، کیا کہہ گئی کہ 1400 سال ہو گئے ہیں مولوی تھک رہے ہیں ترجمہ کرتے کرتے. اللہ کی قسم یہ بھی تھوڑا میرا عربی کا اللہ نے مجھے ذوق دیا ہے، بڑا پرب ڈھونڈ ڈھانڈ کے میں نے الفاظ، لیکن اللہ کی قسم میں نہیں بیان کر سکتا، نہ کوئی مائی کا لال کر سکتا ہے. قسیم، آگے سے دیکھو، پیچھے سے دیکھو، دائیں سے دیکھو، بائیں سے دیکھو، سر کو دیکھو، ماتھے کو دیکھو، آنکھوں کو دیکھو، بھووں کو دیکھو، ناک کو دیکھو، داڑھی کو دیکھو، گردن کو دیکھو، سینے کو دیکھو، ہاتھوں کو دیکھو، رانوں کو دیکھو، حسن ہی حسن ہے. وسیم قسیم، فی عینیہ داج، موٹی آنکھ تھی، سیاہ، فی اشفارہ وطف، ان بالوں کو عربی میں اشفار کہتے ہیں. ازج الحواجب، بھویں ان کی ایسے کمان کی طرح جیسے آج کل کی لڑکیاں بناتی ہیں نا مصنوعی، اصلی مڑا دیتی ہیں بے وقوف، اور اوپر وہ پینسل لگا کے وہ ایسے کر لیتی ہیں، پہلے نال بھی کوڑیاں ہو جاندی ہیں. تو میرے نبی کی اپنے آپ ایسے تھی. ازج الحواجب فی اشفارہ وطف، یہ بال لمبے تھے، لمبے. ادھر پر مصنوعی بال لگاتی نا لڑکیاں خوبصورت نظر آنے کے لیے، تو 2 نمبری فوراً پکڑی جاتی ہے، تو حسن کا روپ تو ختم ہو گیا. فی اشفارہ وطف، لمبے بال.